قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم. حاضرین کرام، سلسلہ گفتگو شروع کرنے سے پیشتر ہمارے دوستوں نے جو اس کانفرنس کے لیے حقیر سا ہدیہ پیش کیا ہے وہ ہے 2670 پاؤنڈ. یہ آپ کی ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں دوستوں نے پیش کیا ہے. حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں، نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، اس لیے ان کا ذکر بھی اچھائی کے ساتھ ہماری ہر کانفرنس میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی. ہمیں میری غیر حاضری میں کوئی کانفرنسز ہوئی، اس میں پتہ چلا کہ خواجہ گولڈوی کا نام بھی کسی نے نہیں لیا. سخت گراں گزرا کہ اگر خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کی ذات پاک نہ ہوتی تو اس وقت مسلمانوں کی کشتی ڈوبنے والی تھی. لکل امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل خلف من امتی عدول من آل بیتی. میری امت کی ہر نئی کھیپ کے لیے میری اولاد فاطمہ میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو ڈوبتی کشتی کو واپس کنارے پر لے آئے گا. تو اللہ نے وہ وعدہ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پورا کیا. اب اگر آپ دم رکھیں تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. 500 پاؤنڈ جی 500 پاؤنڈ. یہ حاجی منشی خان صاحب نے 500 پاؤنڈ ختم نبوت کانفرنس کے لیے پیش کیا. سب سے پہلے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا قاضی عبدالعزیز صاحب کو اور سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی کو، اور اگرچہ سید مزمل حسین شاہ صاحب ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کشتی کا صحیح کھیون ہار سید مزمل حسین شاہ ہے جو آل سنت کے ہر درد کی دوا ہے. زخموں پر مرہم لگانے کا وقت آئے تو سید مزمل حسین شاہ کی ضرورت پڑتی ہے. اور پاکستان کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے سید منور حسین شاہ صاحب جو سجادہ نشین دربار عالیہ علی پور شریف ہیں، جن کے جد کریم نے پاکستان بنایا تھا اور ختم نبوت کی کانفرنس میں بھی اور مناظرے میں بھی خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کے دوش بدوش چلتے رہے. اب میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا. بے شمار بزرگ تشریف فرما ہیں جو قابل صد تحسین ہیں، ان کو تحسین و آفرین کرنا میرا ایک اخلاقی اور دینی فریضہ ٹھہرتا ہے، مگر وقت کم ہے. لوگ سارے دن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے سنتے چلے آئے ہیں.
باتیں دلچسپ تھیں اس لیے اکتائے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن انسانی فطرت کے مطابق اتنی دیر تک بیٹھنا خاصا مشکل کام ہے۔ تو میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہوں گا کہ مرزا جی اگر نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتے تو ان کے کفر کے لیے اتنا مٹیریل ان کی کتابیں موجود ہے کہ چند آیتیں اور چند حدیثیں بیچ میں سے نکال کے باقی کفر ہی کفر ہے۔ ان کو کافر ثابت کرنے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان کی اپنی تصنیفات ان کے کفر کے لیے کافی۔ اور ایک جو ان کا انجام ہوا، جیسا کہ مولانا عبد الرحمان صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت ابو صدیق فرماتے ہر نبی کا جنازہ اسی جگہ ہونا چاہیے جہاں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ عبد الکریم شارستانی رحمۃ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ انسانوں کی مٹی اللہ تعالیٰ نے طلب فرمائی تو جناب ملک الموت سے پہلے چند ایک اور ملائکہ کو بھیجا۔ جب مٹی اٹھانے لگے تو مٹی چیخی دھاڑی، انہوں نے کہا مجھے نہ لے جائیو، بندہ گناہ کرے گا اس کی وجہ سے میں دوزخ میں جاؤں گی، مجھ میں دوزخ میں جلنے کی تاب نہیں ہے، اس لیے مہربانی کرو چھوڑ جاؤ۔ تو فرشتے واپس آ جاتے رہے۔ آخر ڈیوٹی لگی جناب ملک الموت کی کہ تم جاؤ، اور جا کر جب مٹی اٹھانے لگے تو مٹی چیخی دھاڑی، لیکن ملک الموت نے کہا میں تیری سنوں یا اللہ کی سنوں؟ اس کی ایک نہ سنی، مٹی اٹھا کے چل دیے، لیکن یہ وعدہ کیا کہ میں یہ مٹی امانتاً لیتا ہوں، میں اس کو واپس کروں گا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے مقابلے میں ہماری قوت امانت زیادہ ہے، تم کیوں واپس کرو گے؟ ہم خود وہاں چلے جائیں گے جہاں سے ہماری مٹی جہاں سے ہمارا خمیر لیا گیا ہے، ہم خود اپنی مٹی وہاں لے کر پہنچ جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا خمیر بھی یہیں کا تھا۔ اب مرزا جی کے بارے میں جو تفصیلات مولانا نے بیان کی ہیں، ان کے جا کر کے بیت الخلاء میں مرنے کی، جن کی خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اتنوں کے بعد وہ واصل جہنم ہو جائے گا، ان کے کہے کے مطابق وہ بیت الخلاء میں گر کے مرا۔ اب جہاں اس کے مرنے کا ثبوت بیت الخلاء میں ہے، اصولی طور پر ان کو دفن بھی وہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں سے مٹی لی گئی تھی اس کا خمیر وہیں کا تھا۔ اگر نبی ہو تو اس کا خمیر وہیں کا تھا جہاں وہ مرا ہے، تو مرزا جی کا جو خمیر ہے وہ ٹائلٹ کا ہی ہے، اس لیے ان کا مرنا یہ کافی شہادت ان کے جھوٹا ہونے کے لیے۔ یہ آج میں ان کی کچھ کتابیں لایا ہوں۔ مرزا جی نے اپنی زندگی میں جو اشتہار بھی چھاپا ہے نا، لکیر بیماری ہے نا، کوئی 1,00,000 پاؤنڈ کے قریب میں نے اس اور پیسے خرچ کیے ہیں، وہ تمام ان کے جو تصنیفات ہیں اشتہاروں تک وہ سب میں نے مہیا کیے۔ تو آج میں ان کے کفریات کو پیش کرنے لگا ہوں کہ مرزا جی نے نبوت کے دعوے کے علاوہ اتنے کفریات کہے ہیں کہ ان کو کافر کہنے کے لیے نہ قرآن کی شہادت کی ضرورت ہے، نہ حدیث کی شہادت کی ضرورت ہے، نہ اور کسی عالم دین کی شہادت کی ضرورت ہے، بلکہ خود ان کی تصنیفات ان کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ نبی کی جو قوت اجتہادی ہے اس میں 100 غلطی ہوتی ہے، چونکہ ان کی اپنی باتیں غلط ثابت ہوتی رہیں، اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کا نبیوں کی باتیں غلط ہوتی رہتی ہیں۔ جو نبی کریم علیہ السلام طواف بیت اللہ کرنے کے لیے 6 سال ہجرت میں کعبہ شریف کے لیے روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر وہ ان کو روک لیا گیا۔ اس مقام پر وہ اپنی کتاب ہے ان کی بڑی یادگاری، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں یہ وہ ان کی جو اجتہادی قوت تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ میری کتاب کا صفحہ 27 طواف بیت اللہ کے ارادے سے مدینہ شریف سے روانہ ہونا ایک اجتہادی غلطی تھی، معاذ اللہ۔ جو نبی کو کہے اس کی اجتہادی غلطی تھی، اس کے کفر کے لیے اور کیا چاہیے۔ یہ میری کتاب کا صفحہ 27 ہے، یہ مباحثہ لدھیانہ کا چیپٹر ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت کثیر کے ساتھ مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف بغیر بعض میں طواف کعبہ سفر کرنا، یہ بھی ایک
اجتہادی غلطی تھی. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے نبی سے وہ وعدہ سچا کر دکھایا. ان خواب میں دیکھا تھا کہ ہم طواف بیت اللہ کریں. رب کہتا ہے نبی نے سچ کیا، رب نے اس کو سچ کر کے دکھایا اور اس میں بتایا اس سے پہلے ہم نے فتح قریب معین کر دی. اب وحی الہی کے مطابق جانا بھی تھا، واپس آنا بھی تھا، اور اس کے بعد خیبر کی جنگ بھی ہوئی. یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے. ہمارے مناظرے میں جو چیپٹر پیش ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ خلفائے اربعہ کا ذکر یہاں اس میں موجود ہے. خلفائے اربعہ کا ذکر موجود نہیں، وہ 1400 آدمیوں کا ذکر ہے. وہ 4 آدمی نہیں تھے، وہ 1400 آدمی تھے. اور رب کریم نے ان کا ذکر کیا. ذکر اس طرح کیا کہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں. اشداء شدید کی جمع ہے، یہ بھی جمع پر دلالت کرتی ہے، ایک پر دلالت نہیں کرتی. رحماء رحیم کی جمع ہے، یہ بھی جمع کثرت ہے، 10 سے زیادہ پر دلالت کرتی ہے. جمع قلت را چہر استبنیا افعل افعال فعلا افعلا. میدان میں بات کرنا آسان کام نہیں. یہ بات ان سے میں نے کہی کہ یہ جمع کثرت ہے، یعنی 10 سے زیادہ پر دلالت کرتی ہے. ایک حضرت ابو صدیق یا ایک حضرت عمر پر دلالت نہیں کرتی. تو اس وقت فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا اس سے پیشتر کہ ہم تمہیں ایک فتح عطا فرمائیں گے. خیبر کی جنگ کے لیے جب تیار ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی صلح حدیبیہ کے معاہدے میں موجود نہیں تھا اس کو خیبر میں ہم ساتھ نہیں لے جائیں گے، کیونکہ یہ وعدہ رب نے ان سے کیا ہے جو اس کے موجود تھے. تو جس بارے میں رب وعدہ کرے وہ خطا ہے، اس کے کفر کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ نبی کو کہتا ہے نبی کی خطا ہے اور خطا اجتہادی ہے. طواف بیت اللہ کی روانہ ہونا یہ ان کی خطا اجتہادی تھی. اچھا، یہ مباحثہ لدھیانہ کا ایک چیپٹر تھا جس کے اندر اس نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غلطی کھائی. جو نبی اگر غلطی کھائے تو نبی کے وحی پر بھروسہ کیا رہ گیا؟ جسے ایک آدمی ایک بارے میں غلطی کھاتا ہے وہ 1000 بات کے بارے میں بھی غلطی کھا سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کفریات میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں کے جو معجزات ہیں یہ مسمرزم تھا، معجزات نہیں تھے. یہ کفریات میں سے ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے 2 معجزے دیے، لاٹھی بھی اور ید بیضا بھی. فرمایا ہاذان برہانان، یہ 2 دلیلیں ہیں، جب مشکل وقت پڑے تو یہ تمہیں کام آئیں گے. نبی کی سچائی کی نشانی کو انکار کرنا اور کہنا یہ مسمرزم تھا. جس طرح کہ ایک جگلر ہوتا ہے نا، وہ جنتر منتر کرتا ہے تو اس کا پپٹ بولتا ہے، کہتا ہے وہ جگلر کی جس سے جنتر منتر پڑتا ہے مسمرزم تو وہ بندہ بولنے لگتا ہے. اسی طریقے سے یہ نبیوں کے جو معجزات تھے یہ مسمرزم تھے. جو نبیوں کے معجزات کو مسمرزم کہے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ نبی کو صداقت نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرمائے. اب سنیے ذرا انہوں نے اس کا انکار کیسے کیا. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے نا یہ مسمرزم تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا باپ یوسف نجار تھا. اندازہ کریں ذرا، باپ یوسف نجار. ازالۃ الاوہام، یہ ازالۃ الاوہام ہے اور اس کا صفحہ نمبر 523 503 اور 504 ہے کہ نبیوں کے یہ معجزات ہیں یہ مسمرزم تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ دراصل وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو باپ تھا اس کا نام تھا یوسف نجار.
یوسف نجار چونکہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، وہ کھلونے وغیرہ بناتا تھا، تو پھر آپ اس میں تصرف کرتے تھے، تو اس طرح آپ کو تجربہ ہو گیا تھا جیسا کہ ایک مداری، ایک جگلر، وہ جا کر کے بانسری بجاتا ہے، کچھ کلمات پڑھتا ہے، ایک لڑکے پر چادر ڈالتا ہے، لڑکا چادر میں سے بولنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مسمریزم کے عامل تھے، ان کے پاس معجزہ نہیں تھا۔ اور باپ کون تھا؟ یوسف نجار، جو یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ تسلیم کرے، وہ قرآن کا منکر ہے کہ نہیں؟ قرآن کا منکر ہو تو کافر ہے کہ نہیں؟ یہ سنیے، انہوں نے بتایا ہے کہ کس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا ذکر ہے۔ یہ 254 صفحہ ہے ازالۃ الاوہام کا۔ ازالۃ الاوہام کا صفحہ نمبر 254 ہے۔ اس میں یہ بات بتلائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کا باپ یوسف نجار تھا۔ یہ سریعاً کفر اس وجہ سے ہے کہ جو آیت مبالہ آئی تھی، آیت مبالہ کن حالات میں آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ابا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ سرکار نے اس کا بات کو ٹھکرایا نہیں؟ ٹھکرایا نا۔ اس کا مطلب زبان حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کا ابا نہیں تھا۔ اگر ابا ہوتا تو ان کے نصارائے نجران کو کی بات کو وہ ٹھکراتے، انہوں نے ٹھکرایا نہیں، انہوں نے مانا کہ ان کا واقعی ابا نہیں تھا۔ اگر یہ بات مانی نہ ہوتی تو یہ بات کیوں فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی سی ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ابا نہ ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا مانتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کا تو نہ ابا ہے نہ اماں ہے، پھر وہ تو بدرجہ اولا بیٹے ہوئے۔ اس پر آ کر کے کفار آ گئے تھے، مگر اس موقع پر سرکار نے یہ بات مان لی کہ نہ مان لی کہ واقعی ان کا ابا کوئی نہیں۔ صفحہ 254 پر ہم یہ بات نکال کے آپ کو دیتے ہیں۔ اب یہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ وہ کہتا ہے، سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریقے پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے، یا اگر پرواز نہیں تو پیروں پر چلتا ہے، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے۔ یہ کہیں اسلام میں کسی جگہ مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ جو تھا وہ یوسف نجار تھا؟ نجار کہتے بڑھئی کو، کارپینٹر کو۔ قرآن کہے کہ حضرت سیدہ مریم کا بیٹا نہیں ہوا، وہ بے بیٹا ہوا ہے لیکن خامد نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات تعجب کے طور پر کیوں کہی تھی؟ فرمایا میرے لیے کیسے بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ جب کسی انسان نے مجھے چھوا ہی نہیں تو پھر میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ قرآن نے واضح طور پر یہ بات واضح کی کہ نہ کی کہ حضرت مریم کی شادی کسی سے نہیں ہوئی تھی، اور جس وقت وہ امید سے ہو گئی تو فَانْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، وہ چھوڑ کے مشرقی مقام پر چلی گئی، جس کو آج عربی زبان میں بیت اللحم کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو بیتھلیم کہتے ہیں، بیت المقدس کے قریب ہے۔ وہاں چلی گئی کہ میرے بچہ ہونے والا ہو گیا تو میں نے شادی نہیں کی ہوئی، ایسے حالات میں بچہ جب پیدا ہو گیا تو کیا جواب دو گے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا لے کے آئیں، اس وقت انہوں نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا ظلم ڈھایا ہے، بغیر خامد کے بچہ لے آئی ہو۔ اب قرآن کہے ان کا خامد کوئی نہیں تھا، نبی کہے ان کا خامد کوئی نہیں تھا، یہ بے ایمان کہے کہ ان کا خامد یوسف نجار تھا، یہ کفریات میں سے ہے کہ نہیں؟ اب مرزے کو کافر کہنے کے لیے تو کسی نبوت کے دعوے کی ضرورت نہیں، نبوت کے دعوے سے پہلے ہی وہ فارغ ہیں۔ جو آدمی کفر کر چکا ہو یا حالت کفر میں ہو وہ نبی ہو سکتا ہی نہیں۔ اجمعت الامت، نصفی کی عبارت ہے، اجمعت الامت علی ان الانبیاء معصومون من المہد الی اللحد، اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ نبی اپنی ماں کی گود سے لے کر کے گور تک پاک ہوتے ہیں۔ تو جو کفر کر چکا، کفر جیسی نجاست کون سی ہے؟ اگر وہ کفر کر چکے ہوتے
تو پھر وہ نبی کس طرح ہوتے؟ جناب سیدہ مریم کو کہا وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے اور جہان کی عورتوں پر تجھے برتری عطا فرمائی ہے۔ تو یوسف نجار کا بیٹا کہنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک ٹھہرتی ہے یا نہیں ٹھہرتی؟ اب جو نبیوں کی حد تک کرے وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد بتلایا کہ نبیوں کی وحی میں بعض شیطانی دخل ہوتا ہے۔ یہ اسی کتاب کا ازالۃ الاوہام کا خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ نے ازالۃ الاوہام کے متعدد سوالات لکھ کر کے مرزے کو بھیجے تھے، اس کا جواب نہیں لا سکا تھا۔ وہ پڑھتے ہیں شیطانی کلمہ کا دخل کبھی انبیاء و مرسلین کی وحی میں بھی داخل ہو جاتا ہے، یہ مرزا کا کہنا ہے۔ یہ صفحہ 439 ہے، صفحہ 439 اور کتاب ازالۃ الاوہام۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اس جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہی سمیت کہتا ہے کہ فی الواقعہ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول۔ یہ وہ سوال ہے جس کا کبھی میں نے برمنگھم کی ایک کانفرنس میں دیا تھا، جس میں بعض لوگوں نے کہا کہ شیطانی وسوسے کو دخل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ روایت ضعیف ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، اور یہ قول اس قسم میں کفریات ہے، اور اس کا سبب بتاتے ہیں کہ مکہ شریف کی صورت ہے اور یہ واقعہ پیش آیا مدینہ طیبہ میں۔ اس کا کیا وجہ ہے کہ جو سبب نزول ہے وہ مکے میں ہے اور نزول جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہے، یہ شان نزول کے ہی خلاف ہے۔ جب یہ قرآن کہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ کبھی اپنی نفسانی آرزو سے بات کرتا ہی نہیں جب تک اسے وحی نہ کی جائے۔ اگر نبی کی وحی میں شیطان کا دخل تسلیم کر لیا جائے پھر تو نبی کی ہر وحی میں شیطان کا دخل تسلیم ہو سکتا ہے، تو پھر تو قرآن سارا مشکوک ہوا، حدیث ساری مشکوک ہوئی۔ نبی کی وحی میں کبھی شیطانی دخل ہو سکتا ہی نہیں۔ رب ضمانت پیش کرتا ہے، کہتا ہے جب وہ بات کرتا ہے اس وقت بولتا ہے جب میں بولوں، میں اس وقت بولتا ہوں جب وہ بولے۔ گفتائے اللہ بود گرچہ از خلقوں میں عبداللہ بود۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں 504 صفحے پر اس نے لکھا ہے کہ یہ مسمرزم تھے، یہ اصل میں وہی کوئی معجزہ وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ وہ باپ اپنے باپ نجار کے ساتھ مل کے تو وہ کام کرتے رہے تھے، کھلونے بناتے رہے تھے، یعنی وہ لکڑی کے کھلونے بناتا تھا، یہ بھی اس کے ساتھ بناتے تھے۔ ان کو تجربہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ طریق عمل علم طرب ہے۔ طرب جو ہے یہ عربی زبان کی لغت نہیں ہے۔ مرزا نے ایک اور مقام پر یہ واضح کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا علم طرب مسمرزم کو کہتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق علم عملی طرب ہے، یعنی مسمرزم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواص میں سے یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشابہ حرکت حیوانات پیدا ہو کر وہ چلنے لگ جائے۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے مسمرزم تھا، اس کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ کھلونے کو بنانے کا عادی ہو، تجربہ کرتے کرتے وہ ایسے کھلونے بنا لے جیسا کہ آج کل چابی دی جاتی ہے تو گڑیا چلتی ہے، بات کرتی ہے، آواز دیتی ہے۔ اسی طرح کے ان کے تھے یہ کھلونے، اور یہ تجربہ انہوں نے اپنے باپ سے حاصل کیا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ فرمایا انبئکم بما تأکلون
وما تدخرون فی بیوتکم، تمہیں وہ باتیں بھی بتلاتا ہوں، وہ کھانے بتلاتا ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہیں، اور وہ کھانے بھی بتلاتا ہوں جو گھر چھوڑ کے آئے ہو۔ اب یہ گڑیاں بنانے کا تجربہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اب آتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی کی چڑیا بناتا ہوں، مٹی کی چڑیا بنا کے اس کے اندر پھونکتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتی ہے۔ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مٹی کی چڑیا کو اڑا دیتا ہوں، جو مر گیا اس کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اسی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مردے کوئی زندہ کرنا ثابت ہی نہیں، کوئی مردہ کبھی زندہ ہوا ہی نہیں۔ یہ کتنی کفریات کی قسم کی بات ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ مردے زندہ ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اب جیسے اور بزرگ بوڑھے ہوا ہے نا، میں بھی بوڑھا ہوا ہے۔ یہ مولانا عبد المنصور صاحب اب چلتے وقت بیچارے لڑکھڑا رہے تھے۔ کبھی آج سے کوئی 50-55 برس پہلے میں سائی وال کی مرکزی مسجد تقریر کرنے کے لیے گیا۔ بڑے تنو مند اور پہلوان آدمی تھے اور باڈی بلڈر نظر آتے تھے۔ آج وہ چلتے ہوئے لڑکھڑاتے تھے، میں الحمدللہ بالکل ابھی وزن بھی اٹھا سکتا ہوں اور چل پھر بھی سکتا ہوں، لیکن وہ آواز میں ذوق شوق وہ نہیں ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے آواز میں خرابی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یاد کرو وہ وقت جس وقت تم نے ایک بندہ مار ڈالا، اس میں تمہارا جھگڑا ہو گیا اور تم اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے، لیکن اللہ اس چیز کو نکالنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ ہوا کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایک بندہ جائیداد کی غرض سے مار ڈالا تھا، وارثوں نے مارا تھا یہ مر جائے، اس کی ساری جائیداد مل جائے۔ لیکن ہمارے اسلامک سول لا کی رولنگ ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کو وراثت پہنچتی ہے، اگر وہ کسی اپنے مورث انہو سے قتل کر کے جائیداد کا وارث بننا چاہے، وہ وارث نہیں بن سکتا، اس کو معروم کیا جائے گا بطور سزا کے کہ تم نے مارا اسی غرض سے کہ تم وراثت پاؤ۔ اب جناب انہوں نے مارا تو تھا، ان کے ہاں بھی یہ قانون تھا، اگر کوئی وارث کسی اپنے موروث انہو کو مار ڈالے تو اس کو وراثت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ بددیانتی ہے، قدرتاً وہ مر جائے پھر تو وراثت پہنچے گی، لیکن خود یہ مار ڈالے تو پھر وراثت کیسے پہنچے گی؟ اب جناب اس سلسلے میں ہوا کہ تم ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ ان کا گائے کیسی ہو؟ تلاش کرتے کرتے وہ ایک ولی کی گائے نکلی۔ بات دھیان سے سن رہی ہے؟ ولی کی گائے نکلی۔ خدایا تو ان دنوں خدا نہیں تھا؟ خدا تھا۔ تو خود زندہ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ رب نے بتایا کہ تم خیال کرتے تھے رب مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا، میں نے تمہیں بتایا میرے بندے بھی مردے زندہ کر سکتے ہیں۔ صرف زندے ہی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، بلکہ مرے ہوئے بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ صرف مرے ہوئے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے تعلق رکھنے والے ان کو بھی مار دیا جائے پھر بھی وہ مردے زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ولی کے مرنے کے بعد بھی اس کی کرامات ظہور میں آ سکتی ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ کہا کیا کرو؟ یہ گائے تلاش کر لی گئی۔ گائے تلاش کرنے کے بعد کہا کہ تم ایسا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ کاٹ کے اس میت کو مارو، یعنی گائے ذبح کر لی گئی، اس کا چمڑا اتار لیا گیا، دم کاٹ لی گئی اور کٹی ہوئی تم مردے کو ماری گئی۔ مردہ اٹھ بیٹھا، مردے نے بات کی یہ جو میرے لیے رو رہے ہیں اصل میں قاتل میرے یہی ہیں۔ کیا مطلب نکلا کہ تم تو کہتے ہو ولی زندہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ ولی مر چکا تھا،
مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے اترے ہوئے چمڑے کی کٹی ہوئی دم، مردے کو ماری مردہ اٹھ بیٹھا۔ تم تو کہتے ہو نبیوں کے بعد معجزہ نہیں ہوتا، نبیوں کے دربار کی بھیک ہے کرامت۔ تو جب ان کی بھی گائے ذبح کر دی گئی تو ذبح شدہ گائے کی کٹی ہوئی دم مردے کو ماری مردہ اٹھ بیٹھا۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی قرآن سے یہ بات ثابت ہی نہیں، اسی کتاب کے اندر ہے، ثابت ہی نہیں کہ کبھی کوئی مردہ زندہ ہوا ہو۔ اب قرآن سے اس کی اشاعتیں سماعت فرمائیے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا، مجھے پتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور دوستوں نے لنگر بھی بڑا مزیدار پکایا ہوا ہے، اور ہے بھی اپنا لنگر ہے، ایسا نہیں کہ کسی کا 40واں ہے۔ لوگ کانفرنسیں کرتے وقت کہتے کھانا بڑا لذیذ ہوگا، وہ کس طرح لذیذ ہوگا کہ فلاں کی دادی مر گئی ہے، اس کا 40واں ہے، ان کو محنت کیا کہ تم مسجد میں لے آؤ ہمارے دوستوں کو کھلاؤ۔ ماشاءاللہ یہ کسی کے 40ویں کا کھانا نہیں ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پوتے کی یادگار میں، خواجہ گولوی کی یادگار میں۔ اس وقت لوگ مانچسٹر سے آئے ہوئے ہیں، بریڈ فورڈ سے آئے ہوئے ہیں، بری سے آئے ہوئے ہیں، پریسٹن سے آئے ہوئے ہیں، برٹن سے آئے ہوئے ہیں، اور سمیتھوک سے آئے ہوئے ہیں، برمنگم کے باقی حصوں سے آئے ہوئے ہیں، اور آکسفورڈ سے آئے ہوئے ہیں، بریڈ فورڈ سے آئے ہوئے ہیں، مختلف ٹاؤنوں سے، اور لندن سے، جہاں لوگ سننے سنانے والے بہت ملتے ہوں، وہاں کے لوگ کہیں سننے کے لیے نہیں جاتے، مگر 2 کوچیں وہاں سے آئی ہیں اور 12-14 کاریں بھی آئی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جذبات سے کھیلنا کوئی دانش مندی نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت کی بات ہے کہ مرزا قادیانی کے رد میں ہو رہی ہے کانفرنس، ایک تو یہ ثابت کیا جائے مسئلہ ختم نبوت اور چیز ہے اور مرزا قادیانی اور چیز ہے۔ نبوت ختم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس بے ایمان کا کیا تعلق ہے؟ بولا نہیں ہے بیٹھ، یہ تو کیا لگا ایڑا نال، اس کا کیا تعلق بنتا ہے نبوت کے ساتھ؟ جس آدمی کے عقائد یہ ہیں کہ کبھی کوئی قرآن سے ثابت نہیں کہ کوئی مردہ زندہ ہوا ہو۔ اب میں قرآن سے استشہاد کرنے لگا ہوں کہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ مردے زندہ ہوئے، لیکن کیسے ہوئے؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها فقال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کس سے گزرے، دیکھا ہڈیوں کے ڈھانچے حد نظر تک پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، ایک کا سر ادھر لگا ہوا ہے، دوسرے کی لات ادھر لگی ہوئی ہے، ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ کہا ان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کس طرح کرے گا؟ بندہ کون تھا؟ عزیر علیہ السلام۔ جگہ کون سی تھی؟ بیت المقدس۔ لکھا ہوا کون کس جگہ ہے؟ 3 پارے قرآن مجید کے اندر۔ ان کا ان کو اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک کے لیے مار دیا۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اس کو کھڑا کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ وہ مولا کریم تیرے حسن بیان پر قربان، یہ نہیں کہا کتنی دیر مرے پڑے رہے ہو، کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو؟ آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں مدینہ شریف گئے ہو کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ ارادے کے ساتھ ٹھہرنے کا نام ہے لبس۔ کالا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کالا لبثت یوما او بعد یوم۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ صرف بوڑھا ہی ہونا، عقل تو میری حاضر ہے، بات سمجھنے میں سمجھانے میں دقت نہیں ہوتی۔ کاش کہ جب یہ باقی بزرگ تقریریں کر رہے تھے میرے کان وفادار ہوتے، میں باتوں کو سن سکتا، ان سے بھی میں استفادہ کرتا، کچھ باتیں میں کرتا، لیکن کانوں سے کچھ بھاری ہو آیا ہوں اور لاؤڈ سپیکر کی ایکو اس قدر زبردست تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔
لیکن بہرحال اتنی بات آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے. رب نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ جواب کیا دیا انہوں نے؟ لبثت یوما او بعد یوم. ہماری اپنی برادری بول اٹھی. ان کا پتہ چلا کہ مرنے کے بعد کسی کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. اب اس جگہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کو یہ نہیں پتا کتنی دیر ٹھہرے. ولیوں سے کیا تلاش کرتے پھرتے ہو؟ یہ منکروں کی بولی ہے، ہماری بولی نہیں ہے یہ. اگر ان کو پتہ نہ ہوتا وہ سیدھے کہتے مجھے پتہ نہیں. کہتے لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. جب سوال کیا تھا صبح کا وقت تھا، اب جب اٹھایا گیا تو عصر کا وقت ہے. ان کا یوم اور بعد یوم. لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں. پتہ ہے پر پتہ واقعہ کے مطابق نہیں، 100 سال نہیں بتلایا. کہا دراصل بات یہ ہے محبوب سے ملاقات ہو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. رج گلاں بھی نہ کیتیاں سویر ہو گئی. 100 سال گزر گئے، پتہ نہیں چل سکا کہ سورج نکلا کہاں سے ہے، ڈوبا کہاں سے ہے، دن آیا کس وقت ہے، گیا کس وقت ہے. کیونکہ میں وصل یار میں ہوں. وصل یار کی بولی اور ہوتی ہے. ایک اور مثال پیش کر دوں. جس طرح حضرت جبریل امین نے یہ بات کہی کہ اقرا پڑھیے، افرا ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. امام نووی اس مقام پر لکھتے ہیں، کہتے دراصل پڑھنا ہوتا وصل یار کے لیے. جو وصل یار کے اندر پہلے سے موجود ہو وہ کتاب کے پڑھنے کے پیچھے نہیں جاتا. نہ علما وچ فساسان کوئی یار دی گل سنا سانو، اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق یوراں دا ڈیرا ہے. جتھے عشق یوراں دا ڈیرا ہے. کہا جبریل آئے ہو، یہ پڑھنا پڑھانا کس لیے ہے؟ کہ یار مل جائے. میں وصل یار میں موجود ہوں، میرا وقت نہ ضائع کرو. اس کا حاصل معنی یہ ہے ما انا بقارن بل انا مقرئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں. اس کی حجت شریعہ کیا ہوگی؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھانے والا ہوں. کیوں؟ ارسلت الی الخلق کافہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، ساری مخلوق کی طرف میں بھیجا گیا ہوں. رسول جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اگر اس کا علم رسول کے علم پر سبقت رکھے تو رسول اس کے لیے بیکار ہوتا ہے. رسول یا نبی کے علم پر امتی کا علم سبقت نہیں رکھتا. جبریل امتی ہے، سرکار رسول ہے، تو رسول کو پہلے پتہ ہونا چاہیے، جبریل کو بعد میں پتہ ہے. اس معنی میں کہا بل انا مقرئن، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھانے والا ہوں. پر وصل یار میں لگا ہوا، میرا وقت نہ ضائع کرو، اپنا کام کرو، مجھے اپنے کام میں رہنے دو. وصل یار کی بولی اور ہوتی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ ان کا دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ. کہا آؤ دیکھو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. قاری صاحب دھیان کرنا ہے اب ذرا. تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھ، کھجوریں تھی، انگور کا نچوڑ تھا. لم یتسنہ، یہ جو آخر میں ہا آئی ہوئی ہے یہ کیسی ہے؟ با کہے ما ہائے وقفی واجب استلحاق ہے، با علام و مالیہ ہمزار و الساق ہے. یہ آئے وقفی ہے، وقف کے وقت، اسی لیے یہ رہ جائے نماز پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ معنی میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ صرف آداب ہیں گفتگو کے. جیسا ابا ابا، یہ تو کوئی نہیں لگی، بیت کلفی پتر آ کے ابا. اسی طرح یہ آئے وقفی ہے. با کہے ما آئے وقفی واجب استلحاق ہے، با علام و مالیہ ہمزار و الساق ہے. لم یتسنہ، اس میں کوئی سلاند نہیں پیدا ہوئی، کوئی اس میں بدبو نہیں پیدا ہوئی، اس کا رنگ نہیں خراب ہوا، مزہ نہیں خراب ہوا، مہک نہیں خراب ہوئی. اس جگہ ایک بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. اب جس وقت طعام دیکھا، شراب دیکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وانظر الی حمارک،
آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، جب گدھے کی طرف دیکھا ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، گوشت گیا ہوا ہے، ہڈیاں ننگی ہو گئی ہوئی ہیں۔ اب اس جگہ جو وقت گزرا ہے اس کی نشاندہی گدھے کی ہڈیوں سے مل رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لوگ اسی لیے گزارتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ کہا تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد پتہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد پتہ گدھے کو نہیں ہوتا، گدھے کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، اس پر زندگی جو بیتی ہے وہ بیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن شراب اور کھجوریں وہ کیوں خراب نہیں ہوئی؟ کہ بعد میں وہ نبی کا جزو بدن بننے والی تھی، بعد میں جزو بدن بننے والی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو خراب نہیں ہونے دیا، کہا جو جزو بدن بن چکا ہے وہ کس طرح خراب ہو۔ یہ ثابت ہو گیا نا کہ قرآن سے مردے ثابت زندہ ہونا ثابت ہے۔ چلو اس پر وہ بے ایمان لکھتا ہے کہ مردے زندہ ہونا ثابت ہے، کرنا ثابت نہیں۔ اچھا سمجھو بات، مردے زندہ ہونا ثابت ہے، زندہ کرنا ثابت نہیں۔ اب اگر کرنا بھی یہیں سے ثابت ہو جائے تو پھر تو پڑھنے کے لیے وقت خرچ کرنا ضرورت کی چیز ہوئی نا۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی۔ اب کتنے دانت ضائع ہو گئے ہیں، گلا خراب ہو گیا ہے، تلفظ کی ادائیگی میں دقت ہونے لگی ہے، لیکن بات تو سمجھ آتی ہے کہ ان کھنڈرات پہ کبھی عمارتیں کھڑی نہیں ہیں۔ عرض ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا کریم مجھے بتا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ جب نمرود سے مقابلہ ہوا انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے۔ انہوں نے کہا انا احیی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں میں مارتا بھی ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا، ایک گنہگار کو پکڑ کے لا اس کو رہا کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کج بیسی ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ صحیح نہیں تو ہی زندہ کر کے دکھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا مولا کریم مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ ہونا ہے نا، قصور تو سانا کوئی نہیں، ایک کاسویہ کی بیعت ہی کھڑیا نہیں نا، جلے اتھے نکاح نویلا آیا تو تکیا نے دولہ کو تھے انہوں نے کہا وہ کرو ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا صحیح مانے دولہ نکلیا۔ اب اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کو پروردگار عالم نے کہا کیا تو یقین نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ کہا یہ تو مانتا ہوں، پھر سوال کیوں کیا ہے؟ تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ تو رب نے کہا کہ اب ایسا نہیں کرتے کہ میں زندہ کروں، اب تو اسے زندہ کرواتے۔ اب وہ مردہ کے منہ بھئی ناٹے کی چپت ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے زندہ ہونا تو مانتا ہوں لیکن زندہ کرنا نہیں مانتا ہوں۔ اب بتاؤ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن، تو ایسے 4 پرندے پکڑ لے، مرغ مور کوا کبوتر، یہ 4 پرندے پکڑ لے، ان کو ذبح کر لے اور ذبح کرنے سے پہلے ہلا لے۔ یہ تو بندے نسانا ہے پیا ادھر چپ کری تو بول نہیں دکان پکڑا صحیح۔ اپنے پاس ہلا لے
اس کو کہتے ہیں صحبت شیخ. صحبت شیخ کیوں ضروری ہے؟ فصل ہونا الیک، ان کو اپنے پاس بانوس کر لے، ہلا لے. اور ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ایسا کر ان کے گوشت کے ٹکڑے آپ خلط ملت کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دے، ہر ایک پہاڑ پر رکھ. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، ان کو پکار، وہ دوڑتے دوڑتے تیرے پاس آ جائیں گے. نبی نے مردے زندہ کیے کہ نہ کیے؟ سمائے موتا بھی ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ پہاڑوں پر رکھے ہوئے ہیں پرندوں کے ٹکڑے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. بغداد کی سرزمین ہے جس جگہ آپ کو چتا دی گئی. یہ چتا سے پہلے ہوا یا بعد میں؟ دونوں صورتوں میں یہ بات ممکنات میں سے ہے. مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے. کہتے اس وقت پرندے دوڑتے ہوئے آئے. اب جب مرزے نے یہ انکار کیا کہ مردے قرآن سے زندہ ہونا ثابت ہے ہی نہیں، کسی نے ثابت کیے ہی نہیں، اس لیے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ کرنا نہیں مانتا، تو یہ جو قرآن مجید کے نصوص سریہ سے جو باتیں ثابت ہیں ان کا منکر کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، اس کے علاوہ حقیقت الوحی صفحہ 332 اس مقام پر کہتے ہیں کہ مئی سن 1905 کی بات ہے کہ ہمارا جو لنگر تھا کنگال ہو گیا. دیوالیے ہونا تو ایک عام بات ہے نا. کنگال ہے. اچھا جی، اچھا جی جی. یہ دیوالیہ پنجاب کے تو جھوٹے نبی دیوالیے ہوئے ہیں، اگر کوئی مولوی دیوالیہ ہوا ہے تو کیا ہوا؟ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے. کہتے ہیں سخت بھوک کا سما ہو آیا. اس وقت میں نے اللہ کے حضور میں دعا مانگی، بلی نے خواب چھچڑے. امت کی مغفرت کی دعا نہیں کی، مولا کریم پیسے دے. کہتے میں سو گیا تو دیکھتا ہوں فرشتہ خواب میں آیا. میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام کوئی نہیں ہے. جھوٹیوں کو اچھا تو جھوٹ باندھنے کا حرج ہے. کوئی جنا دو آپ ملے نا آخر لگے یہ ہمارے پیو داند اتنے رکھے سے کھرلی ایک سرا مشرق اس ساتھ ایک مغرب اس دوے کو پوچھو تھا کہ ہمارے پیو گھوڑی رکھی سی نیزا اتنا لمبا سا ایک سرا زمین پر تھا ایک آسمان پر. ارے وہ نیزا رکھنے کو دسو اگر جھوٹے نہیں کھرلی چ رکھنے. مرزا کہتا ہے کہ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حقیقت الوحی صفحہ 332 میرے پاس موجود ہے. یہ موجود. کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ نام میرا کوئی نہیں ہے. پھر اصرار کیا کچھ تو نام بتلانا. ان کا میرا نام ہے ٹیچی. ٹیچی رشتے کا نام. اچھا، ٹیچی پنجابی زبان کا جاننے والا ہوں میں. کھوتی پر کڑونجی بھائی ہے نا، اتنا لدیا نہ پر ٹورا تو ٹیچی ٹیچی جی آواز اس کا نام ہے ٹیچی. ٹیچی جی جی نبی ہوئے جی وہی انیاں ہورا تو لولے فرشتے. سمجھ آئی بات؟ کوچ چاہیے، کوچ اسا نہیں بول رہے یہ بول رہے انشاءاللہ. جی ہاں جی، اللہ کو سلام. اگر نہ اسا نے قدمہ جی اللہ آپ کو جزا خیر. بہرحال کفر مرزا کو ثابت کرنے کے لیے تو آپ کو اور کوئی دلیل نہیں چاہیے. خود مرزے کے بیانات جو ہیں، جناب مریم کا خامد اپنی طرف سے مقرر کرنا، ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اپنی طرف سے مقرر کرنا، اور ان کے معجزات کا ٹھکرانا، کہنا یہ مسمرزم عام جادوگروں کا کام ہے، یہ جگلر کا کام ہے، یہ جو پپٹ بھرتی کرتے ہیں تو آگے آگے بولتے جاتے، پیچھے پیچھے وہ بولتا جاتا ہے. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس قسم کے تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرزے کا کفر تو خود اس کے اپنے بیان سے اس قدر ثابت ہے کہ اگر آپ 4 ورقے اس کے الٹیں 8 جگہ اس کا کفر کا ثبوت ملے گا. میں نے تقریباً 1 لاکھ پاؤنڈ کے قریب اس کی کتابوں پر خرچ کیا ہے، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی جس کے لگاتار 2 صفحے دیکھے ہوں کفر اس کا ثابت نہ ہوتا ہو. مرزا جی کا جو حرف اول ہے اس سے ازالت الاوہام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ سارا کیسرا کو لکھتا ہے، بلخا وکٹوریا کو.
اس کی 60ویں سالگرہ جو ہے اس پر اسے خط لکھا، کہا میں آپ سے اطاعت کا وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کا اطاعت گزار ہوں، آپ نے مجھے کیوں یاد نہیں کیا، میں آپ کا فرمان بردار ہوں اور آپ کے زیر حکم ہوں۔ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کے سریعاً خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا وہ جو جا کے اطاعت کرے، وہ اطاعت کرواتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ ایک پالیسی میٹر ہے، خواہ وہ پرسویسو گیئر استعمال کرے یا امپیریٹو گیئر استعمال کرے۔ جیسا رب کسی کو کہہ سکتا ہے سیدھا کلمہ پڑھنی تو گیا، اب رب چانس دیتا پڑھتا ہے تو پڑھ، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ۔ اسی کے تحت نبی بھی اپنے اسی گیئر کو استعمال نہیں کرتا، لیکن نبی کے پاس دونوں گیئر ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو کہے چاند ٹوٹ کے زمین پر آ جائے، سورج پلٹ وہ پلٹ کے آ جائے، پہاڑ دوڑ گوئے تو کلمہ پڑھ، درختوں تم دوڑو۔ اس طرح ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ پیسو وائس ہے، مبنی و مفعول اعلیٰ نائب از لازم مدام ہست ہر سے سیگا ہے اعلیٰ سماعی دل۔ ہمارے زمانے میں لوگ کتابیں زبانی یاد کیا کرتے تھے، اب جس قاعدے کی ضرورت ہو وقت پر اس کو پڑھ لے۔ یہ تو کتاب کے پڑھنے کا فائدہ ہے، سوچنے ہی لگ جائے اس کا تو کچھ مزہ نہیں۔ کہا وہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ جا کے اطاعت کریں، وہ اطاعت کرواتے ہیں۔ جو اطاعت کے لیے جائے وہ جھوٹا ہے۔ اگر اطاعت ممکن ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی اطاعت کر لیتے، اسی گھر میں پیدا، اسی گھر میں پلے تھے، اسی گھر کی روٹیاں کھائی تھی، اور وقت آیا تو انہوں نے اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں انتظار کر گئے؟ انتظار کرتے تو خود بخود ورثے میں ان کو مل جاتی۔ کہا میں اگر چپ رہوں، کل جب یہ مر جائے تو میں کہوں یہ بے ایمان کافر تھا، تو لوگ مجھے کہیں گے کہ جب کھاتا تھا تو کافر نہیں تھا، آج وہ مر گیا تو کافر ہے؟ نہیں، اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کر اس سے یہ ساری دولت وصول کروں گا، رائے مولا میں خرچ کروں گا، اطاعت نہیں کروں گا۔ اطاعت نبی کی شان نہیں ہے، اس نے اول سے آخر تک اطاعت کی ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ نبی پاک کے اوصاف کو اس نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، یہ بھی اس قسم کفریات ہے۔ کہا اراد اللہ ان یبعثک مقاما محمودا، سبحان اللہ۔ یہ وہ لکھتا اپنی حقیقت الوحی کے اندر، کہتے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تجھے مقام محمود پر فائز کرے۔ قیامت کے میدان میں سرکار کے بنگلے اور سرکار کے پلیٹ فارم کا نام ہے، جس جگہ جھنڈا حمد کا لگا ہوا ہوگا، سرکار مقام محمود پر جلوہ افروز ہوتے ہوں گے۔ آپ نے کہا تو ذوق کی کوئی بات، سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفیع الورا خواجہ باس و نصر، شفیع الورا خواجہ باس و نصر، شفیع الورا خواجہ باس و نصر، امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبرائیل، کریم السجایا جمیل الشیم، شفیع البرایا شفیع الامم۔ اور کوئی کسی خاص قبیلے کا شفیع ہے، کسی خاص جماعت کا شفیع ہے، حافظ اپنے خاندان کا شفیع ہے، ایک نبی اپنی امت کا شفیع ہے، جو نبیوں کا بھی شفیع، فرشتوں کا بھی شفیع، بندوں کا بھی شفیع، شفیع البرایا شفیع الامم، شفیع البراء خواجہ باس و نشر، امام الہدی صدر دیوان عشر۔ مقام پر مقام محمود کو محمود کہا کیوں جاتا ہے؟ مفید نے لکھا ہے محمود قدر تعریف کیے ہوئے کو جس وقت شفاعت کا حق دیا جائے گا فرشتوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، وہ کہیں گے اب یہ کس نے چلایا ہے؟ وہ سب کہیں گے وہ جو سامنے وہ پلیٹ فارم پر سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے نا، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نگاہ، بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، جو گنہگار ہیں وہ کھڑے ہیں، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ رو رہا ہے۔ جو سرکار کا پلیٹ فارم ہے یہ کہتا ہے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ
میں تجھے اس مقام پر فائز کروں گا. یہ سرین کفریات میں سے ہے کہ نہیں؟ 1,24,000 سے کم و بیش کسی نبی یا کسی رسول نے دعویٰ نہیں کیا اس مقام محمود پر میں جلوہ گر ہوں گا. یہ بے ایمان کہتا ہے اس منصب پر میں جلوہ گر ہوں گا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اما انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. جب تو کسی کام کا ارادہ کرے صرف اتنا کیا کر، کہہ دیا کر کن تو ہو جایا کرے گا. یہ تو اللہ کا سٹیٹس ہے. اذا اراد اللہ شیئا انما یقول له کن فیکون. اللہ جس وقت کسی کام کا ارادہ کرتا ہے رب کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہ رب کی شان ہے جس کو وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. بتائیے ان باتوں سے مرزا کا کفر ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ مرزا کو کافر ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا نہیں استعمال لینا پڑتا. اس کی اپنی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ وہ کافر صریح ہی ہے، اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں. رہ گئی ہے بات نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی. ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یبعث اللہ نبیا الا حضر امتہ الدجال. کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو. وَأَنَا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخر الامم لا محالۃ مخرج فیکم. وہ کسی نبی نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرائے بغیر نہیں چھوڑا، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. خواہ مخواہ وہ تم میں پیدا ہوگا، دجال تم میں پیدا ہوگا. دجال کیا کرے گا؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں مولوی صاحب کا دور ہے. میں کہتا ہوں اگر تو دجال تک زندہ رہا تو تو کہے گا یہ دجال کا دور ہے، کیونکہ تیرے مولوی صاحب نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. دجال مردے بھی زندہ کرے گا، بارش بھی برسائے گا. تو کہے گا اب پتہ چلا سچا خدا تو یہ ہے، اس کا دور شروع ہو گیا. تو یہ مرزا قادیانی کو بھی دجال کہتے ہیں. دجال وسطی کا دجل سے، دجل کہتے ہیں دھوکے اور فریب کو. اس نے فریبوں کی انتہا کر دی جب یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ میری بولی ہے اور رب کا بیان ہے، میری زبان ہے رب کا بیان ہے. یعنی میں قرآن کی بولی بولنے والا ہوں. حالانکہ کہتا ہے صبح کیس میں ہم جیت جائیں گے، مولوی کرم دین صاحب پیاں والے ہار جائیں گے. صبح جب عدالت میں پیش ہونے لگے تو اس کے ایک جھوٹے صحابی نے اس سے پوچھا یہ حضرت مرزا جی آپ کے یہ سر پر کیا ہے؟ ان کا یہ امامہ ہے. ان کا امامہ نہیں یہ پجامہ ہے، کیونکہ اظہار بند لٹک رہا تھا. جس آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ یہ امامہ ہے کہ پجامہ ہے، وہ قرآن کو کہتا ہے قرآن میری زبان کا نام ہے، بولتا جاؤں تو لکھی جاتی ہے. تو ایسے بے ایمان کا یہ کہنا کہ قرآن میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو کچھ میں کہتا جاؤں قرآن اس کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے، یہ اس کے کفر کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ سارے نبیوں کے معجزوں کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اور یہ کہا کہ نہیں کہا کہ کوئی مردہ زندہ کرنا قرآن سے ثابت ہی نہیں؟ وہ میں نے آپ کو دو اس کے گواہ پیش کر دیے ہیں. ولیوں نے بھی مردے زندہ کیے ہیں، نبیوں نے بھی زندہ کیے ہیں، خود بخود بھی زندہ ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیے ہیں. تو ان سب باتوں نے ثابت کر دیا کہ مرزا جی کو کافر سمجھنا ہمارے دینی ضروریات میں سے ہے. کافر کو کافر نہ کہنا بھی کفریات میں سے ہے. اور اس نے ایسی ایسی بے غیرتی کی باتیں بھی کی ہیں کہ مسلمان اس کے بارے میں غیرت بھی کھائیں تو ضروری ہوگا. وہ کہا من لم یؤمن علیہ فہم ذریۃ البغایا، جو مجھ پر ایمان نہیں لائے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں. یہ بات آپ کو بھی کہی ہے، مجھے بھی کہی ہے، سارے ولیوں غوثوں کتبوں کلندروں سیدوں امتیوں سب کو کہی ہے. چاہیے یہ کہ کہیں وہ مر جائیں تو ان کا فاتحہ نہ پڑھا جائے، ان کے جنازے میں نہ جایا جائے، ان سے رشتہ نہ کیا جائے، ان کو رشتہ نہ دیا جائے، ان سے سودا نہ کیا جائے، سودا لیا نہ جائے، سودا دیا نہ جائے، مکمل بائیکاٹ کی جائے. ساری سوسائٹی کو پتا ہو، اس وجہ سے اسے بائیکاٹ کرتے کہ یہ کافر ہے. یہ تھا آج کا بیان. اللہ تعالیٰ قبول ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین.